السلام علیکم، میرا نام اسلم کمال ہے، میرا تعلق ڈسٹرکٹ حیدرآباد سے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ دوسرے صوبوں سے جو لوگ اپوائنٹ کیے گئے سندھ میں، اس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ مختلف اداروں میں مختلف طریقوں سے دوسرے صوبوں کے لوگ اپوائنٹ کیے گئے سندھ میں، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا اہم ادارہ سندھ کا، سندھ پولیس، اس میں جو دوسرے صوبوں سے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں اس کے بارے میں کچھ ریکارڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور کس طریقے سے ان جو افسران جو رہ چکے تھے یہاں پہ آئی جی ڈی آئی جی لیولز پہ، ان لوگوں نے کس طریقے سے سندھ کے نوجوانوں کو بے روزگار کرنے کے بعد دوسرے صوبوں سے لوگ لا کے اپوائنٹ کیے، وہ تمام ریکارڈ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی شارٹ سمری میں آپ کے سامنے تھوڑی سی شروع سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 2012-2015 اس میں ایس آر پی ڈسٹرکٹ سندھ میں تمام اپوائنٹمنٹس ہوئی۔ اس کے بعد افسران کی جنگ میں ایچ آر سی 1682 کیس میں ایک آرڈر پاس ہوا 23 دسمبر 2015 میں۔ اس آرڈر میں پیراگراف نمبر 15 میں 3 انکوائری آفیسرز بنائے گئے، جن کو نام میرے خیال میں ایمانداری کے سرٹیفکیٹس جو لوگوں کو دیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام ایڈی خواجہ صاحب جو آئی جی رہے، دوسرا ثناء اللہ عباسی صاحب، تیسرا نعیم احمد شیخ صاحب۔ یہ آرڈر میرے سامنے موجود ہے۔ اس آرڈر میں تینوں انکوائری آفیسرز ہی بنائے گئے، اور پیراگراف نمبر 17 میں اس آرڈر میں یہ کہا گیا کہ آپ انکوائری کریں گے، جو لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتا اس کو شو کاز لیٹر دینے کے بعد آپ ڈسمس کر دیں گے۔ ان لوگوں نے کوئی انکوائری نہیں کی، پک اینڈ چوز کی پالیسی کر کے سندھ کے کافی نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا، جس میں ہمارے اردو بولنے والے جوان بھی تھے، سندھی بولنے والے بھی جوان تھے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ دوسرے صوبوں سے لڑکے لا کے اپوائنٹ کروانا۔ یہ میں بات کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہوں، اس کے ایویڈنس میں آپ کے سامنے کچھ ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ریکارڈ ہے سب سے پہلے جو کہ ان تینوں افسران نے اپوائنٹمنٹس کی، یہ وہ ریکارڈ ہے۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ریکارڈ ہے کہ ان تینوں افسران، یہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹس ہیں پولیس کے جو ہمارے بھیجے جاتے ہیں، اس میں ہائی لائٹس ہم نے نام کیے ہیں، یہ تمام سرٹیفکیٹس ہیں۔ اس میں جو ہائی لائٹس نام ہم نے کیے ہیں وہ تمام کے تمام دوسرے صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا تعلق میں آپ کو مختصر سے بتانا چاہتا ہوں۔ کسی کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، کسی کا ایبٹآباد سے ہے، کسی کا بنو سے ہے، کسی کا ہری پور سے، کسی کا سوات سے، یہ پورا ریکارڈ ہے۔ اب یہ جو سرٹیفکیٹس ہیں جو لوگ ان کو اپوائنٹس کر رہے ہیں، ان میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کے نام موجود ہیں۔ یہی 3 انکوائری آفیسر تھے، ایڈی خواجہ صاحب، نعیم احمد شیخ صاحب، شوکت علی کٹیان، یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دوسرے صوبوں سے ہزاروں کی تعداد میں اپوائنٹمنٹس کی اور سندھ کے نوجوانوں کو نکال کے۔ اب انہوں نے انکوائری کیا کی؟ کوئی انکوائری نہیں کی۔ 3 جواز کی بنا پہ نکال دیا گیا جوان کو۔ ایک بھائی یہ ایکسس اپوائنٹمنٹس ہیں، اضافی۔ تو میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا ریکارڈ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ڈسٹرکٹ حیدرآباد کی اپوائنٹمنٹس کا، جو کہ 2016 اور 2017 میں ان افسران انکوائری آفیسرز نے کی۔ اس میں ٹوٹل سیٹس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، لیٹر ہمارے پاس موجود ہے، نعیم احمد شیخ صاحب کا یہ لیٹر ہے، اور یہ لیٹر کی جو ڈیٹ ہے 31/10/2016 کی ہے۔ یہ کلیئرلی کہتے ہیں اس میں کہ حیدرآباد میں 459 ٹوٹل سیٹس ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے اپوائنٹمنٹس کیا کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری اپوائنٹمنٹ لسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ 1024 بندے انہوں نے اپوائنٹس کی، جس میں 568 ایکسس اپوائنٹمنٹس تھی، اس میں دوسرے صوبوں کے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو جناب میں مختصر کا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 12 سے 15 تک ایکسس اپوائنٹمنٹس کا جواز بنا کے ایک طرف آپ نکال رہے ہیں، دوسری طرف 568 بندے آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا جواز انہوں نے یہ بنایا جو جوان ایس آر پی اور ڈسٹرکٹ میں سے نکالے، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ادر ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ادر ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ٹھٹا سے تعلق رکھتا ہے، کوئی شکارپور سے تعلق رکھتا ہے، شہزاد پور سے رکھتا ہے، آپ نے ان کو نکال دیا۔ یہ جو آپ دوسرے صوبوں سے لا کے یہاں پہ بھرتی اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ تیسرا انہوں نے جو جواز بنایا، کہا گیا اوور ایج،
تو جناب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ٹریکر کانسٹیبل پولیس رول کیا کہتا ہے؟ یہ پولیس رول ٹریکر کانسٹیبل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ چیپٹر نمبر 12 مجھ سے بہتر جانتے ہیں بالا افسران ہیں. چیپٹر نمبر 12 اور 23 پوائنٹ میں ہیڈنگ میں یہ کہتا ہے جو ٹریکر may be appointed to the police superintendent either as constable or head constable according to the qualification and up to the age of 35 years. جب 35 years تک آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں ٹریکر کو، تو جناب ٹریکر اپوائنٹ کی پولیس رول ہے. یا تو اس پولیس رول کو آپ جلا دیں، مانتے نہیں تو اس چیز کو، اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو اس پہ امپلیمنٹ تو کیجیے. آپ ان کو نکال رہے ہیں اور اس کا بہانہ دے کے 28 سال کی نہیں ہے بھائی، 35 سال ٹریکر کانسٹیبل اپوائنٹ ہوئے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف اتنا تھا، ہم لوگوں کا قصور اتنا ہے کہ ہم سندھ میں پلے بڑے ہوئے، سندھ میں ہم نے تعلیم اپنی حاصل کی، سندھ کے اندر ہم نے سب کام کیے، نوکری بھی سندھ میں ہم نے حاصل کی، جو کہ ان کو پسند نہیں تھی تو دوسرے صوبوں سے لوگ لانے تھے. اب ان افسران نے جو انکوائریاں کی، وہ انکوائری رپورٹ سے تمام انکوائری رپورٹس ہمارے پاس موجود ہے. یہ تین انکوائری آفیسر ایڈی خواجہ صاحب، ثناء اللہ عباسی صاحب اور نعیم مبشر صاحب. اب ان کی انکوائری کا ایک میں چھوٹا سا کنکلوژن، ویسے تو بہت سارے کنکلوژن ہیں، چھوٹا سا کنکلوژن انہوں نے لکھا ہے، وہ بارے میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں میٹو خاص کے اوپر. From the scrutiny of the available record, the inquiry committee reached to the following conclusions. Number 1 point, 46 appointments of police constable were made in excess by the SSP Mirpur Khas. 70 police constables were appointed without any legal process of recruitment, having domicile of district other than district Mirpur Khas, and 4 of them were either underage or overage. اور اس میں آخر میں لکھتے ہیں آخری پوائنٹ میں کہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ عمر کوٹ جو ہے ود آؤٹ فارمل آرڈر فارمیلٹیز انہوں نے اپوائنٹ کیا. بھائی آپ نے لکھ دیا، آپ نے انکوائری جمع کرا دی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے افسران کو سزا دی کیا ہے؟ میں یہ بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان افسران کو کیا سزا دی؟ اپنے آپ کو ان افسران کی سزا بتانا چاہتا ہوں کہ ان افسران کو سزا دی کیا ہے. اب میں آپ کی انکوائری کو شارٹ سمری آپ کو بتاتا ہوں. لاڑکانہ میں اکارڈنگ ٹو دا انکوائری رپورٹ کہتے ہیں 41 انلیگل اپوائنٹمنٹس ہوئی. اس میں جاوید سنادو صاحب تھے، نثار جنا صاحب تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو ہے کشمیر میں ہوئی 50 اپوائنٹمنٹس میں عمر فاروق سلامت صاحب تھے. یہ سارے افسران جو اپوائنٹمنٹس ہوئی شارٹ سمری ہم نے بنائی ہے اس انکوائری رپورٹ میں سے، جو ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لائبل فور دی ایکشن ہے، ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اب یہ ایکشن کیا دیتے ہیں، میں آپ کو اس ایکشن کے بارے میں ان کا بتانا چاہتا ہوں مختصر صاحب. یہ کیا ایکشن دیتے ہیں آپ سنیں. جاوید احمد سناڑو صاحب کو جو ہے ایکزونریٹ کر دیا گیا، نثار آفتاب صاحب کو ایکزونریٹ کر دیا گیا، عثمان غنی صدیقی صاحب کو ایکزونریٹ کر دیا گیا، پرویز احمد چاڑیو صاحب کو ایکزونریٹ کر دیا گیا، نسیم آرا پوار صاحبہ کو سینشور کر دیا گیا، پیر محمد شاہ صاحب کو سینشور کر دیا گیا. تمام افسران کو آپ نے یا تو ایکزونریٹ کیا یا سینشور کیا ہے. یہ سیکرٹ اسٹیبلشمنٹ کے یہ لیٹرز ہیں آپ کے جناب، کوئی ہم ہوا میں تیر نہیں چلائے، لیٹرز ہیں آپ لوگوں کے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب ان افسران نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں، جب آپ کا پولیس رول یہ کہتا ہے کہ جو افسران اپوائنٹمنٹ کرے گا اسی کے اوپر وہ ایکشن دوسرے بندے اپلیمنٹ نہیں کریں گے. سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس کافی ساری ہیں ایسی کہ جو اپوائنٹ کرتا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو آپ نے ان جوانوں کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا 2012 سے 15 تک سندھ کے نوجوانوں کو. مقصد صرف اور صرف دوسرے صوبوں سے لا کر اپوائنٹس کروانا تھا، جو کہ کلیئرلی پکچر شو کرتا ہے ان کی ان اپوائنٹمنٹس میں سے. اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے نیب میں یہ اپلیکیشن جمع کروائی، 2 دفعہ مجھے بلایا، یہ اپلیکیشن ہے نیب کی جو میں نے جمع کروائی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں. پوچھا ریکارڈ 2 دفعہ ریکارڈ دیکھا، کوئی ایکشن نہیں ہوا. ابھی سندھ گورنمنٹ کی ڈومیسائل کے اوپر ابھی بات چلی ہے، دیکھتے ہیں اللہ کرے کہ ایکشن لے. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں سندھ کے نوجوانوں کو، چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو چاہے وہ سندھی ہو، سندھ کے نوجوان کو لڑایا صرف زبانوں کے اوپر جا رہا ہے، فائدہ دوسرے صوبے کے لوگ اٹھا رہے ہیں. دوسرے صوبوں کو لوگوں کو لا کے بھرتی کر دیا جاتا ہے. سندھ کے نوجوانوں کو زبانوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا جناب. اب جو جوان بھرتی ہو رہے ہیں وہ پڑھے لکھے بھرتی ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ اردو ہو یا سندھی ہو، پڑھے لکھے، ان کو شعور ہے، باشعور لوگ ہیں، وہ ان کو معلوم ہے کس طریقے سے ان کو چلنا ہے.
میں صرف اور صرف ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے 12 افسران سے جو اس وقت موجود ہیں کہ وہ ایک کمیٹی بنائیں، اس کمیٹی میں ہم لوگوں کو بلایا جائے اور تمام ریکارڈ کے ساتھ ہم آنا چاہتے ہیں اور یہ ریکارڈ اس میں ہم جمع کروائیں گے جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ہمارے جوانوں کے ساتھ، جو SRP کے ہوں یا ڈسٹرکٹ کے ہوں۔ اور جو ڈومیسائل کی کمیٹی بنی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان سے بھی ہم رابطہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی جا کے ڈاکومنٹ دیں۔ یہ جو سندھ کے جو ڈومیسائل بنا کے غداری جو غدار کے سندھ کے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کہ وہ بھی اس چیز کو نظر میں لائیں اور ان کے خلاف ایکشن لیں۔ میں جتنے بھی نیوز چینلز ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہم سے رابطہ کریں، ہم بھی آپ سے کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ کریں، لیکن ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ سے بھی ریکویسٹ ہے چاہے وہ ARY نیوز، ایکسپریس نیوز، جیو نیوز، جتنی بھی نیوز چینلز ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، ان کا ریکارڈ آپ سے بات کر رہے ہیں، ان ریکارڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ایک چیز رکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ اور پاکستان زندہ باد۔